اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور سارے دنیا کے مسلمانوں، پورے دنیا کے ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے مرد عورت مسلمانوں، امت محمدیہ، یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا کہ ہم اور آپ عربی تاریخ کے مطابق، عربی مہینوں کے مطابق اس وقت ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور ذی الحجہ کا چاند بھی دکھائی دے چکا ہے۔ ہم اور آپ حضرات چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھیں، یوم عرفہ۔ آج کے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ یوم عرفہ یا عرفہ کا دن، یوم عرفہ، عرفہ کا دن۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ بہت اچھے دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اس راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کسی چیز کی قسم کھائے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے خاموش مت بیٹھیے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ اب لیٹے لیٹے نیند نہیں آ رہی تو سورہ اخلاص پڑھیے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو ان راتوں میں، ان دنوں میں بھی جنت میں پراپرٹی، گھر بنائیے، اپنا محل بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہمارے حضرت مولانا ادریس صاحب پالن پوری صاحب کا پیغام ہے پورے امت مسلمہ کے نام۔ لہٰذا میرے بھائی، میرے دوست، عرفہ کے دن کی فضیلت کی بیان ہوگی۔ آج کا ویڈیو شروع سے آخر تک آپ حضرات ضرور دیکھیے، تبھی جا کے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اور نیکی ملے گی۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے۔ عرفہ کے میدان کا، میدان عرفہ اور عرفہ کے دن کا روزے کی کیا فضیلت ہے، وہ میں نے آگے اپنے لائیو ریکارڈنگ میں میری آواز اور میری آڈیو ویڈیو کے ساتھ میں نے ریکارڈنگ جوڑ دی ہے اس میں۔ اس لیے ابھی تمہید میں صرف اتنا عاجزانہ گزارش ہے کہ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے یوم عرفہ کا دن، یعنی یوم عرفات کے دن کی فضیلت اور یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ یوم عرفہ کب آ رہا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ سب میں لائیو ریکارڈنگ میں بولا ہوں۔ لہٰذا آپ حضرات تھوڑا سا اتنا صبر کریں کہ شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، بار بار التجا کر رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک جب دیکھیں گے تبھی آپ کو پوری بات کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کرے ہم کو، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا میں نے تمہید میں یہاں تھوڑی سی بات کہی اور حضرت کا پیغام بھی بتا دیا کہ ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی قرآن میں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ کو جس دن قربانی ہوگا، یعنی عید الاضحیٰ ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے لیے الگ سے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بنا کے بھیجتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کی کیا فضیلت ہے وہ الگ سے ویڈیو بنا کے بھیجوں گا انشاءاللہ۔ آج کے ویڈیو کے ٹاپک ہے یوم عرفہ کی فضیلت۔ دیکھیے میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، اس کو سنیں، اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات ملاتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے سنا تمہید میں، آج کے اس ویڈیو کا عنوان ہے، ٹاپک ہے یوم عرفہ کی فضیلت، یوم عرفہ کی فضیلت۔ آگے آپ نے سنا، دیکھا تمہید میں کہ اللہ رب العزت نے اسلامی تاریخ کے مطابق یہ 12واں مہینہ چالو ہے جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، اور اس ذی الحجہ میں 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یعنی عربی مہینے کے ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اللہ رب العزت نے بہت ہی فضیلت کا دن بتایا ہے، اور راتیں تو اور خاص ہیں۔ ان 10 راتوں کے اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کھائی ہے، جیسا کہ آگے آپ نے
دیکھیے لکھا ہوا اردو میں ہے اور ادھر میں نے تمہید میں کہہ بھی دیا۔ اب تھوڑی سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ یوم عرفہ کی فضیلت۔ یوم عرفہ، یوم مطلب ہوتا ہے دن، اور عرفہ کا مطلب میدان عرفات کا دن۔ یوم عرفہ، یوم مطلب دن، عرفہ مطلب میدان عرفات کا دن۔ میدان عرفات کا دن 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اسی مہینے ذی الحجہ اس وقت چل رہا ہے، اسی مہینے کی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب انگریزی تاریخ بتا دیں تاکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس وقت جون 2024 چل رہا ہے۔ آج میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، 9 جون 2024 ہے، دن کے اعتبار سے سنڈے ہے، اور اگلا سنڈے 16 جون 2024 اگلا سنڈے یوم عرفہ ہوگا۔ اس دن ہم سب کو انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ پھر ایک بار سن لیجئے، انگریزی تاریخ کے مطابق آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ ہے 9 جون 2024 سنڈے، اتوار، ربیوار، اتوار، سنڈے، اور اگلا آنے والے سنڈے ربیوار 16 جون 2024، 16 جون 2024 آنے والا اگلا سنڈے، اتوار، ربیوار یوم عرفہ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ اگلے 15 تاریخ کو رات کو شہری کریں گے انشاءاللہ، رات کو شہری کریں گے، 15 جون کی رات کو شہری کریں گے، اور آنے والا اتوار اگلا 16 جون کو دن بھر ہر مرد عورت مسلمان جو حج کو نہیں گیا ہے وہ سب کے سب، پوری دنیا کے مسلمان مرد عورت عاقل بالغ سب کے سب 15 جون 2024 کی رات کو شہری کریں گے، اور 16 جون 2024 کو پورا دن انشاءاللہ یوم عرفہ ہوگا۔ ہم لوگ روزہ رکھیں گے جو لوگ حج کو اس سال نہیں گئے ہیں، اور اسی دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی صاحب لوگوں کا حج ہوگا، لہذا اسی لیے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ، عرفات میدان کا دن 9 ذی الحجہ کو ہر سال آتا ہے، یہ پورے سال میں سب سے خاص دن ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفات کا دن، 9 ذی الحجہ عرفات کا دن یوم عرفہ، اسی دن سال میں ایک ہی بار، پورے سال میں ایک ہی دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی صاحبان کا حج ہوتا ہے۔ تو جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ یوم عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میں اپنی عبادت کریں گے، وہاں روزہ وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حج کو ہم لوگ نہیں جا سکے ہیں اس سال، جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں، میدان عرفات سے دور ہیں، باہر ہیں، ان سب کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ 15 جون رات کو سحری کرنی ہے، 16 جون سنڈے کے دن پورا دن ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور پوری دنیا کے لوگ 16 جون سنڈے کو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کی فضیلت جتنی بیان کی جائے اتنا کم ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت جتنی بیان کی جائے اتنا کم ہے۔ میں چھوٹی سی ویڈیو میں 3 باتوں پہ نشاندہی کروں گا۔ نمبر 1، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت ہی افضل ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے ہر مرد عورت کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھ کے دعائیں کرنا اور استغفار کرنا، اور خاص کر کے عصر سے مغرب تک 2-2.5 گھنٹے جو ٹائم ہے اس میں ریگولر انسان ہم اور آپ عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ رہیں اور مغرب تک کا انتظار کریں، دن ڈوبنے تک، مغرب نماز تک۔ وہاں بھی میدان عرفہ میں بھی لوگ عصر سے مغرب تک خوب دعائیں، استغفار، روتے گڑ گڑاتے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم لوگ روزہ رہ کے عصر سے مغرب تک
اپنے مصلی پہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، دعائیں کریں گے، اور مغرب کی جیسے اذان ہوگی روزہ ہم لوگ رکھیں گے، یوم عرفہ کا افطاری کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ فضیلت نمبر 2 یہی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے بعد اور جو بھی مرد عورت روئیں گے، چلائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے اللہ سے توبہ کریں گے، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ پورے سال میں ایک ہی دن یوم عرفہ کے دن اتنی معافی دیتے ہیں جو لوگ بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، صغیرہ نہیں کبیرہ گناہوں میں سال میں انوالو ہو گئے، ملوث ہو گئے، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو گئے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اپنے بندوں و بندیوں کو۔ یعنی اس میں یوم عرفہ کے دن روزہ رہ کے جب عصر اور مغرب کے درمیان ہم لوگ توبہ کرتے ہیں تو اتنا معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنا معاف کرتے ہیں مرد عورتوں کو کہ جیسے ہی اس دن کا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہوتا ہے، پورے دنیا کے انسانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو لے کر یعنی جو توبہ کرتے ہیں ان انسانوں کو، مرد عورت کو گناہوں کو توبہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں کے لے کر وہ سورج ڈوب جاتا ہے۔ اور آپ حضرات نے سنا ہی ہے کہ یوم عرفہ میں عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو جو حاجی لوگ کا حج مقبول ہو گیا تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 90 سال 100 سال کے حاجی صاحب ہوں، ایسے ہو جاتے ہیں مرد عورت کہ آج اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں نے آج انہیں جنا ہے، پیدا کیا ہے، ایک دم معصوم صاف اور پاک۔ ایسے میں ہم آپ توبہ کریں، استغفار کریں۔ 9 ذی الحجہ آنے والے 16 جون سنڈے کو، آنے والے 16 جون سنڈے کو عصر سے مغرب تک اپنے مصلی پہ بیٹھ کر توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، اور جیسے مغرب کی اذان ہو جہاں جہاں اپنے وقت پہ افطاری کریں، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرتا ہے اپنے بندے بندیوں کو کہ آتا ہے حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ شیطان ناخون سے اپنے بال کو نوچنے لگتا ہے، کہتا ہے میں نے سال بھر اس سے چوری کرایا، زنا کرایا، چغلی کرایا، دنیا بھر کے گناہ کروایا، اور اللہ نے ایک جھٹکے میں معاف کر دیا۔ یہ دوسری فضیلت ہو گئی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ یوم عرفہ بہت ہی افضل دن ہے بندے بندیوں کے معافی کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے۔ عام طریقے سے دعا اور دنوں پہ کم قبول ہوتی ہے، لیکن سال میں 3 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا بہت بے شمار بے تعداد قبول ہوتی ہے۔ ایک تو رمضان میں لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم کو آپ کو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ لیلۃ القدر کب آئے گی؟ اگر ملے گی تو دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا یوم عاشورہ، جس کو 10 محرم کہتے ہیں، یوم عاشورہ جس کو 10 محرم کہتے ہیں، 10 محرم کے دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے اور دعائیں کیا جاتا ہے، استغفار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن بھی بہت دعائیں اپنے گنہگار بندے بندیوں کی قبول کرتا ہے۔ اور آج جو فضیلت بیان ہو رہی ہے، کہی جا رہی ہے، آپ حضرات کے خدمت میں ابھی ویڈیو بھیجوں گا انشاءاللہ، وہ ہے یوم عرفہ۔ جسٹ ایک ہفتے کے بعد، آج انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 9 جون ہے، 9 جون 2024 سنڈے رویوار کا دن ہے۔ آنے والا 16 جون سنڈے رویوار، آنے والا 16 جون 2024 سنڈے رویوار یوم عرفہ ہوگا۔ اس لیے سیٹرڈے کی رائٹ میں ہم اور آپ سب لوگ شہری کریں گے، اور آنے والے 16 جون 2024 کو سنڈے کو رویوار کو پورا دن یوم عرفہ ہوگا، روزہ رکھیں گے پورے دنیا کے مسلمان، چاہے وہ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور بھی انڈونیشیا جہاں کے لوگ ہیں۔ جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں، حج سے باہر ہیں، میدان عرفات سے دور ہیں، میدان عرفات سے باہر ہیں، سب کے سب یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ سنت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ اس میں نے بتایا تیسری یہ چیز ہے کہ یہ زبردست دن ہے، پورا دن ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی پورا دن ہے، صبح سے لے کر یعنی صبح فجر سے لے کے مغرب تک پورا فضیلت کا دن ہے۔ پورے دن ہم اور آپ روزہ رکھیں، تسبیح پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، خیرات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، خیرات کریں، صدقہ کریں۔ لیکن شام کے ٹائم چلو 1 گھنٹہ لے لیجئے، صرف 1 گھنٹہ
عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک ویری امپورٹنٹ ہے. ہر کام چھوڑ کر ہر مرد عورت اپنے مصلی پہ عصر کی نماز پڑھ لے اور مغرب تک بیٹھا رہے, دعائیں کرے, استغفار کرے, اور جیسے مغرب کی اذان ہو پھر روزہ رہیں گے دن بھر, آپ افطاری کریں اور نماز پڑھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر مسلمان مرد عورت کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت دیں گے, توبہ کو قبول کریں گے, گناہوں کی مغفرت دیں گے, اور پورے گناہوں کو صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو 9 ذی الحجہ کا سورج جو آنے والا ہم لوگوں کے اعتبار سے 16 جون کو پڑے گا وہ لے کر کے ڈوب جائے گا, ہم لوگ بھی صاف اور پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ گناہوں سے. اتنی سی فضیلت 3 باتیں میں نے نشاندہی کر دی, باقی تو 300 بھی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ کم ہیں. انشاءاللہ ویڈیو بڑا ہو رہا ہے, آگے پیچھے بھی میں تھوڑا سا ملا دوں گا اس میں. آپ لوگ دعا میرے لیے بھی کریں, اپنے لیے بھی کریں, اور پوری دنیا کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا کہ ساری بات قریب آپ حضرات نے سن لیا. اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی سی بات اور بہت ضروری ہے جو اس میں ملا دیتا ہوں میں. دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیے حاجیوں کا حج کا وفد جا رہا ہے اس وقت, اس کے فوٹو کے اوپر میں بول رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے فضیلت میں صاف کہا ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت, احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے. غیر معمولی مطلب بہت زبردست, بہت زیادہ فضیلت ہے. احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صیام یوم العرفہ انی احتسب علی اللہ ان یغفر السنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ. ترجمہ اس کا, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا. یہ حدیث ہے. اور دیکھیے اس وقت ایک دعا یہاں میں نے لگا دیا ہے, اس کو آپ حضرات پڑھیں گے. دیکھیے اگر جو اردو عربی پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ لیں گے. لکھا ہے اوپر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ بہت جامع دعا ہے, یوں کہہ لیجئے کہ اسم اعظم سے کم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اوپر لکھا ہوا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ ہوتا ہے, اے دلوں کے الٹنے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ دیجئے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, جامع ترمذی کی. پھر ایک بار پڑھ لیں. اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ ہوا, اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو پھیرنے والے, الٹنے پلٹنے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. جامع ترمذی کی حدیث ہے, نیچے لکھا ہوا ہے آمین یا رب العالمین. لہذا یوم عرفہ کے دن کی فضیلت اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت آپ حضرات نے سن لیا. تھوڑی سی بات اور اس میں ایک ضروری بات میں کہہ دوں, بار بار آپ لوگ کہے دیکھیں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے ہر سال, جو آنے والے 16 جون 2024 دن کے اعتبار سے سنڈے ہوگا, اور 10 ذی الحجہ کو 17 جون 2024 دن کے اعتبار سوموار ہوگا. وہ قربانی کا دن ہے.
यानी ईद उल अजहा का दिन है 17 जून 2024 आने वाला सोमवार। और यौम अरफा की आज फजीलत हो रही है बयान। यौम अरफा के दिन की फजीलत और उसके रोज़े की फजीलत ज़बरदस्त है। 9 जिलहिज या 10 जिलहिज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा कराम के सामने आखिरी खुतबा दिया जो इल्म व हिकमत से भरा हुआ था और पूरी इंसानियत का जामे दस्तूर था। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मेरी बातें गौर से सुनो, शायद आइंदा साल मेरी तुमसे मुलाकात ना हो सके। लोगों तुम्हारी जाने, इज्जत, आबरू और माल आपस में एक दूसरे पर हराम है। मैंने ज़माने जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रौंद दिया है। देखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे को कत्ल करने लगो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब छोड़ कर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद छोड़ रहा हूँ। अगर तुम उसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। किसी औरत को अपने शौहर के माल में से उसकी इजाज़त के बगैर कुछ देना जायज़ नहीं है और कर्ज वाजिबुल अदा है। जो चीज़ मांग कर ली जाए उसको लौटाना ज़रूरी है और ज़ामिन तावा का ज़िम्मेदार है। लोगों क्या मैंने अल्लाह का ये पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सब ने जवाब दिया, बिला सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत का हक़ अदा कर दिया और उम्मत को खैर ख्वाही के नसीहत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर 3 मरतबा अल्लाह ताला को गवाह बनाया और कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। लिहाजा हमको आपको चाहिए कि पूरी तरीके से अल्लाह और रसूल की बात माने, कुरान को पकड़े रहें। कुरान को जो पकड़े रहेंगे तो कभी इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने ख़ुद कहा है कि हम गुमराह नहीं होंगे। कुरान को सही से पढ़ना, उसका तर्जुमा समझना और उसकी बातों पे पूरा अमल करना बेहद ज़रूरी है। अब उसके बाद कुरान ही की तर्जुमानी हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान की तर्जुमानी है, जिसे हम हदीस कहते हैं। कुरान ही की तर्जुमानी है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल 3 दिन की ज़िंदगी कुरान की तर्जुमानी है, जिसे हम कौली, अमली, फ़ेली हदीस कहते हैं। इसलिए हमारा कलमा ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की बात को पढ़ना, समझना, अमल करना पड़ेगा कुरान से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ना, समझना, अमल करना पड़ेगा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तब जाके हमारा ईमान और दीन दोनों मुकम्मल होगा। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा भी मुकम्मल होगा, ईमान भी मुकम्मल होगा और दीन भी मुकम्मल होगा। और जो कोई आदमी कुरान से और प्यारे नबी जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हदीसों से इधर उधर होगा, वो जाने उसका अल्लाह जाने। देखिए अल्लाह ताला के नाम का लोगो आया, ना चाहते हुए धीरे धीरे वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन आप हजरात शुरू से आखिर तक अगर आप देखेंगे तो आपको दुनिया और आखिरत की नेकियां भी मिलेंगी, कामयाबियां भी मिलेंगी। अब आखिरी वीडियो का आखिरी करना है। आगे हमने तमहीद में भी बोल दिया, उसके बाद लाइव रिकॉर्डिंग भी कर दी, उसके बाद भी थोड़ी बातें जो अल्लाह ने मुझे दुनिया और आखिरत की इल्म दी है वो मैंने अपने इल्म के मुताबिक आप हजरात तक बात पेश कर दी। अल्लाह से आखिरी में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी आप हजरात को भी कुरान की और सुन्नत की पूरी इत्तबा करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हम सब को पूरी ज़िंदगी तौहीद परस्त मुसलमान बन के सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बनाएँ और गैरिल मग़ज़ूब से रुकने वाला बनाएँ। अल्लाह ताला हम सब को कुफ्र, शिर्क, बिदात, गुमराही, जहालत, इन सब से हमेशा बच के रहने की तौफीक अता फ़रमाएँ और अपने दीन इस्लाम की पूरी इत्तबा करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह मुझे भी, आपको भी कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو 100% سمجھنے اور 100% اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خیر کی مانگی دعائیں ہیں ان سب میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن سرور سے پناہ چاہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔